السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: تابع، قوت فیصلہ، درخواست، مشرک، مامور اور گھن۔ ایک ننھی چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف معرکے پیش آئے۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضی سے دریافت فرمایا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی، میں ابھی ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں۔ جنگ کوئی بھی ایسے جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ یوں ایک وفد بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہترین ہیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم ان کو واپس لے جاؤ، اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک و گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تمہیں طاقت نہ ہوگی۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے، چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہوئی۔ جب وہ یروشلم کے پاس پہنچی، حضرت سلیمان علیہ السلام سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے
جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار وخاصہ سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ میں پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے ہی لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی، یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی، ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کے سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی دھوکہ ہے۔ وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے، اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کا ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مأمور کیا تھا۔ یہ کام ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے اور اس حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تب جنوں اور تمام مخلوقات معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔